اللہ احکم الحاکمین کی بے پناہ حمد و ثنا کہ جس مالک نے ہم سب کو زندگی عطا کی، زندگی کی آسائشیں عطا کی، طرح طرح کی نعمتیں عطا کی، اور سب سے بڑی نعمت ایمان کی دولت عطا فرمائی، اور اپنا پاک کلام پڑھنے کے لیے عطا کیا۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام اس پاک طاہر و مطہر ہستی پہ کہ جنہوں نے اس رب کائنات کا کلام انسانوں کو پڑھ کے سنایا، عمل کر کے دکھایا، اور اپنی اور دوسروں کی زندگی بدلنے کے لیے ایک روشن راستہ عطا کیا۔ رحمت و مغفرت کی دعا ان پاک ہستیوں کے لیے جنہوں نے اللہ کے کلام کو اپنی زندگیوں میں نافذ کیا، معاشرے کو تبدیل کیا، خود تبدیل ہوئے، جنت کی راہوں پہ چلے اور جنت ان کا ٹھکانہ بنی۔ اللہ ہم سب کو بھی انہی کی راہوں پہ چلنے والا بنائے اور ہم سب کا ٹھکانہ بھی جنت الفردوس بنائے۔ اللہ احکم الحاکمین نے ہم سب کو پیدا کیا ہے، اور ہم سب جانتے ہیں کہ انسان کی تخلیق، میرا آپ کا یہ جو جسم بنا ہے یہ مٹی سے بنا ہے، اور اس کے اندر جو روح ہے وہ اللہ کا امر ہے، اللہ کا امر ہے۔ اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں کہ ہم نے انسان کو حمأ مسنون، مٹی سے، گارے سے، ٹھیکرے کی طرح کھنکھناتی ہوئی مٹی سے انسان کو پیدا کیا، پہلے انسان کو، پھر ہم نے پانی کے ساتھ آگے نطفے کے ساتھ انسانیت کا دوام اور تسلسل قائم کیا۔ دوسری چیز روح جو آئی اس میں وہ امر ربی ہے، جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں کہتے ہیں وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ، آپ سے روح کے بارے میں سوال کرتے ہیں، پوچھتے ہیں۔ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي، آپ ان سے کہیے کہ روح میرے رب کا امر ہے۔ اللہ تعالیٰ کہاں ہے؟ اپنے عرش پہ، اور اللہ کا امر روح ہے، اور وہ روح ہم میں آ گئی، ہمیں زندگی مل گئی۔ روح ہم سے نکل جائے گی، ہماری زندگی ختم ہو جائے گی۔ دو چیزوں کا مرکب اب انسان ہو گیا، مٹی اور روح۔ مٹی سے انسان پیدا ہوا تو اس کی خوراک بھی ساری مٹی سے، زمین سے۔ جو بھی چیز آپ دیکھ لیں، پانی کہاں سے نکال کر کے پیتے ہیں؟ زمین سے، مٹی سے نکالتے ہیں۔ گندم کہاں سے آتی ہے؟ زمین سے نکلتی ہے۔ چاول کھاتے ہیں، کہاں سے آتے ہیں؟ زمین سے۔ طرح طرح کے پھل اللہ تعالیٰ نے پیدا کیے، یہ انگور ہیں، یہ انار ہے، یہ سیب ہے، یہ کھجور، مختلف رنگ، مختلف ذائقے، مختلف ان کے اثر و اثرات آپ کے جسموں پہ مختلف، لیکن نکلے کہاں سے؟ مٹی سے۔ جو بھی انسانی جسم کی ضرورت کی چیزیں، جسم کی ضرورت کی چیزیں وہ مٹی سے۔ جسم کو بھوک لگتی ہے، آپ کھاتے ہیں، پیتے ہیں۔ اسی طرح دوسری چیز ہے روح، وہ اوپر سے آئی ہے، اس کی خوراک بھی تو ہونی ہے، اس کی بھی تو ضرورت ہے، اسے بھی بھوک لگتی ہوگی، پیاس لگتی ہوگی۔ اس کی روح کہاں، اس کی خوراک کا انتظام کیا ہوگا؟ کیونکہ وہ امر ربی ہے، اوپر سے آیا ہے۔ اب اس کی خوراک بھی اوپر سے آئی، اور وہ ہے اللہ کا کلام، وہ ہے اللہ کا کلام، جو اللہ تعالیٰ نے الفاظ عطا کیے، کلام عطا کیا ہم سب کو، وہ روح ہے، وہ ہماری روح کی غذا ہے۔ ہم نے جسم پہ تو بہت دھیان دیا، مضبوط سے مضبوط تر جسم بنانے کی کوشش کی،
اپنے ڈیل ڈول بنانے کی کوشش کی، طاقتور جسم بنانے کی کوشش کی، خوبصورت بنانے کی، لیپا پوتی بہت کچھ کیا اس پر، لیکن روح کے بارے میں ہم ویسا نہ سوچ سکے جیسا سوچنا چاہیے تھا. اس طرح کی فکر مندی ہمیں نہیں ہو سکی جس طرح کی فکر مند ہم سب کو ہونا چاہیے تھا. ہم نے کہا گزارا کرو بس، ٹھیک ہے، پڑھ لیں گے اللہ کا کلام بھی، سن لیں گے، کبھی موقع ملے گا تو، یا بڑا کچھ ہوگا تو جب ہم جائیں گے تو کوئی نہ کوئی پیچھے سے پڑھ کے ہمیں ایصال ثواب کر دے گا، بس ٹھیک ہے. ثواب و ایصال ثواب کے چکر میں ہم نے صرف اللہ کے کلام کو رکھ دیا. اب تھوڑی سی ایک اور مثال سمجھیے. آپ اور میں ایک موبائل خریدتے ہیں، وہ ایک چھوٹی سی کاپی ہمیں ساتھ میں دیتے ہیں جسے کیٹلاگ کہتے ہیں. اس میں طریقہ ہوتا ہے کہ آپ نے اس موبائل کو ایسے 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 استعمال کرنا ہے. اگر آپ ان ہدایات کی روشنی میں موبائل استعمال کریں گے تو آپ کا موبائل خراب نہیں ہوگا. وہ ہدایت نامہ ساتھ دیتے ہیں. آپ گاڑی خریدتے ہیں تو اس کی بھی ایک کتاب بک آپ کو ساتھ ملتی ہے کہ آپ نے گاڑی ایسے ایسے چلانی ہے، یہ کام نہیں کرنے اور یہ کام کرنے ہیں، آپ کی گاڑی ٹھیک رہے گی. جب انسان سے کوئی چیز خریدتا ہے، وہ دیتا ہے تو وہ ساتھ بتاتا ہے کہ اسے اس طرح استعمال کرنا ہے. تو اللہ نے زندگی دی ہے تو اللہ نے بتایا ہے کہ تم نے زندگی اپنی کیسے گزارنی ہے. اور اس نے کتاب دی ہے قرآن کریم. پہلے بھی کتابیں تھیں، چلتا رہا سلسلہ آدم سے لے کر کے عیسیٰ علیہ السلام تک. پھر اللہ نے ایک جامع کتاب عطا کر دی جو سب کا مجموعہ تھا. اسی لیے قرآن کریم کا ایک نام ہے المحیمن، سب کا مجموعہ، سب کتابوں کا نچوڑ اللہ تعالیٰ نے اس میں جمع کر دیا. اور اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون. یہ ذکر، یہ قرآن ہم نے اتارا ہے اور اس کی حفاظت بھی ہم کریں گے. دنیا جہان کوشش کر لے دائیں بائیں آگے پیچھے سے آ کر کے اس میں کچھ داخل کرنے کی یا اس میں سے کچھ نکالنے کی، دنیا فیل ہو جائے گی، ناکام ہو جائے گی، کیونکہ یہ مالک کی حفاظت میں کلام ہے. یہ اللہ کا کلام ہے اور اللہ کی حفاظت میں ہے. اس کی قدر کرنی چاہیے ہمیں، لیکن وہ قدر ہم شاید کر نہیں پائے، کیونکہ کبھی تصور میں لائیں نا. اصل چیز ہے اللہ کے بارے میں ہمارے ہاں وہ ویسی محبت نہیں ہے جیسی ہونی چاہیے. اللہ کی محبت یہ سب سے بڑی ہونی چاہیے، سب سے اوپر کلائمیکس. سورہ توبہ میں اللہ تعالیٰ نے 8 رشتے گنائے جن سے انسان کو فطری طور پہ محبت ہوتی. اولاد ہے، انسان کو اس سے پیار ہوتا ہے. اولاد کی خاطر انسان کیا کچھ نہیں کرتا، محنت کرتا ہے، مشقت کرتا ہے، دھوپ گرمی سردی سب کچھ برداشت کرتا ہے اپنی اولاد کے مستقبل کے لیے. اولاد سے پیار ہوتا ہے. بیوی ہے، بعض اوقات تو ماں باپ کو چھوڑ دیتا ہے بیویوں کی خاطر، اس کی محبت بھی فطری ہے. والدین کی محبت یہ اللہ کا حکم بھی ہے اور فطرت بھی ہے. گھر جس میں آپ رہتے ہیں اس گھر سے بھی آپ کو پیار ہوتا ہے، محبت ہوتی ہے. ایسے نہیں اکثر کہتے ہیں کہ کہیں اور جگہ پہ جا کے نیند ہی نہیں آتی، اپنے گھر کے علاوہ کہیں نیند ہی نہیں آتی. جو گھر میں سکون ہے کہیں بھی نہیں ہوتا. کاروبار ہے، آپ کو بڑا پسند ہوتا ہے کاروبار کہ یار اس سے ہمارے گھر کے معاملات چلتے ہیں، اس کی بھی محبت ہوتی ہے. انسان دوستوں کی محبت ہوتی ہے، خاندان کی محبت ہوتی ہے. یہ 8 رشتے گنوانے کے بعد اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اگر ان 8 رشتوں کی محبت اللہ اور اس کے رسول کی محبت سے زیادہ ہے فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ، پھر اللہ کے عذاب کا انتظار کریں. سب سے بڑی محبت اللہ کی. وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ، ان ایمان والوں کے دلوں میں سب سے بڑھ کر محبت کس کی ہوتی ہے؟ اللہ کی محبت. اللہ کی محبت. اور اللہ کی محبت تب آتی ہے جب اللہ کی نعمتیں انسان اپنے اندر دیکھتا ہے.
اپنے انفس و آفاق میں دیکھتا ہے، دنیا میں دیکھتا ہے، دائیں بائیں دیکھتا ہے کہ اللہ کے کتنے احسانات مجھ پر ہیں، پھر اپنے اندر غور کرتا ہے، اپنے گریبان میں جھانکتا ہے کہ کیا کچھ میرے رب نے مجھ کو عطا کیا، کتنی نعمتیں میرے رب نے مجھ کو عطا کی۔ جب انسان اپنے اندر دیکھتا ہے نا کہ یہ کچھ میرے اللہ نے مجھ کو عطا کیا، تو انسان کے دل میں پھر اپنے رب کی محبت پیدا ہوتی ہے، اپنے رب کے لیے شکر کے کلمات آتے ہیں انسان کے زبان پر۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صبح اٹھنے سے لے کر کے رات سونے تک کوئی بھی عمل ایسا نہیں ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الحمدللہ یا بسم اللہ سے آغاز کرتے۔ الحمدللہ، ہر کام میں الحمدللہ اس سے آغاز کر رہے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور ہمارے پاس اللہ کی طرف سے اتنی نعمتیں ہیں کہ ہم گن نہیں سکتے، لیکن زبان پہ شکر نہیں آتی، زبان پھر بھی نہ شکری ہے۔ کوئی ایک آدھ چیز ہماری زندگی میں مس ہو گئی ہے جو ہم سمجھتے ہیں کہ ہمیں ملنی چاہیے تھی، نہیں ملتی، تو ہم کہتے ہیں یار فلانے کے پاس تو یہ ہے، ہمارے پاس نہیں ہے۔ اور جو کچھ اللہ نے تجھ کو عطا کیا کبھی ان پہ غور و فکر کر، تو اسے اہل بھی نہیں تھا جو کچھ اللہ نے تجھے عطا کر دیا۔ اتنی نعمتیں دی ہیں، ہم ان نعمتوں کے اہل بھی نہیں تھے، اللہ نے وہ کچھ ہمیں عطا کر دیا۔ جب اللہ کی نعمتوں کا احساس ہو جائے تو پھر اللہ کی محبت انسان کے دل میں جاتی ہے، اور جب اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت انسان کے دل میں آتی ہے تو پھر انسان اپنے محبوب پیغمبر جناب محمد رسول اللہ علیہ وسلم کی طرف دیکھتا ہے کہ انہوں نے اپنی زندگی کیسے گزاری، انہوں نے اپنے رب سے کیسے پیار کیا تھا، انہوں نے اپنے رب کے بارے میں کیا تعلیمات ہمیں دی تھی۔ اب یہاں پہ وہ تھوڑی سی بات یاد کیجئے کہ صحابہ کرام آتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے پہ دستک دیتے ہیں، اندر سے ماں کی آواز آتی ہے، کون ہے؟ تو بیٹے کہتے ہیں اماں جان ہم آپ کے بیٹے آئے ہیں، آپ سے ایک سوال کرنا چاہتے ہیں۔ تو ماں کہتی ہے بیٹا کیا سوال کرنا چاہتے ہو؟ بیٹے کہتے ہیں ہمیں اپنے پیارے پیغمبر، ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک جناب محمد کریم علیہ السلام کی سیرت بیان کیجیے، بتائیے آقا کی سیرت کیا تھی۔ تو ماں پلٹ کے جواب دیتی ہے الا تقرأ القرآن، میرے بیٹے تو نے قرآن نہیں پڑھا؟ بیٹے کہتے ہیں جی ماں جی قرآن تو پڑھا ہے۔ کہا قرآن پڑھتے جاؤ اور اپنے نبی کی سیرت کو سمجھتے جاؤ۔ جہاں اللہ نے بٹھایا آقا بیٹھ گئے، جہاں چلایا چل پڑے، جہاں کہا جھک جاؤ جھک گئے، جہاں کہا کھڑے ہو جاؤ کھڑے ہو گئے، جہاں جیسے لٹایا لیٹ گئے، جیسے بٹھایا بیٹھ گئے، جیسے کہا معاہدے کرو ویسے معاہدے کیے، جیسی بات کرنے کا حکم دیا ویسی بات کی، جن باتوں سے رکنے کا حکم دیا ان باتوں سے رک کے قرآن پڑھتے جاؤ، آقا کی سیرت تمہارے سامنے آ جائے۔ اب پھر قرآن کی محبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھئے کہ کس طرح لوگ پتھر بھی مار رہے ہیں اور انہیں اللہ کا قرآن سنا رہے ہیں اور کچھ مانگ نہیں رہے، کسی سے کوئی تقاضا نہیں کرتے کہ مجھے یہ چاہیے یہ چاہیے یہ چاہیے، کہتے صرف سن لو مجھ سے قرآن۔ اور پیغمبر کی آواز ہی ایسی ہوتی ہے، آپ جانتے ہیں نا ایک بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز تھی اور مکہ کے اوائل میں کسی پہاڑوں میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فجر پڑھا رہے ہیں۔ کیسا خوبصورت موقع ہوگا اور کیسی اس وقت سما کیسا بندہ ہوگا کہ صبح فجر کا وقت اور اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز پہاڑوں میں قرآن کی تلاوت کی گونج رہی ہوگی، پاس میں سے جنوں کی ایک جماعت گزری ہے، رک گئے، وہ دوسروں کو کہا گو رک جاؤ ٹھہرو، سنو قرآن یہ کیا پڑھا جا رہا ہے، کیا پڑھا جا رہا ہے۔ سنتے گئے اور دل ان کے کھلتے گئے، جنوں کے دل کھلتے گئے، قرآن سن رہے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اطہر سے، اور سن کے چلے گئے، اپنی قوم کے پاس گئے، اپنے قبیلے میں گئے، اپنے ساتھیوں میں گئے، اپنے خاندانوں میں پلٹے اور پلٹ کر کے جا کے کہتے ہیں انا سمعنا قرآنا عجبا،
ہم نے ایک آج عجیب کلام سنا ہے، یہدی الی الرشد، جو نیکی کی طرف، ہدایت کی طرف، بھلائی کی طرف بلاتا ہے۔ آمنا، ہم تو ایمان لے آئے ہیں اس پر، تم بھی ایمان لاؤ۔ اور یہی وہ بات تھی جو ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی تھی، یا اللہ میں بیت اللہ بنا رہا ہوں، یہاں پر انہی میں سے ایک پیغمبر بھیجنا، یعلمہم الکتاب والحکمہ، جو انہیں تیری کتاب اور حکمت پڑھ کر کے سنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر ایک کو قرآن سناتے ہیں، کوئی اور باتیں نہیں۔ کوئی آتا ہے، طالب آتا ہے یا نہیں کوئی طالب، اسے اللہ کا قرآن ہی سنا رہے، اور اسی کے ساتھ زندگیاں تبدیل ہو رہی ہیں۔ معاشرے کے وہ افراد اور وہ معاشرہ جس معاشرے کے بارے میں لوگ کہتے تھے کہ یہ سدھر نہیں سکتا، درست نہیں ہو سکتا، یہ لوگ درست نہیں ہو سکتے، یہ اس نہج پہ پہنچ چکے ہیں، ان کی زندگیوں کے معاملات اس نہج پہ پہنچ چکے ہیں کہ یہ صحیح نہیں ہو سکتے۔ لیکن قرآن کی برکھا ایسی برسی، اللہ کی رحمت ایسی برسی، انہوں نے جب قرآن کو اپنے سینوں سے لگایا، اپنی زندگیوں کا مرکز بنایا، تو وہ بستیاں جو بدامنی میں اپنی مثال آپ رکھتی تھیں، وہ امن والی اور مثالی امن والی بستیاں بن گئی۔ وہ لوگ جن کی زندگیاں غلاظتوں سے بھری ہوئی تھیں، جب قرآن کو سینے سے لگایا تو ان کی زندگیوں کی طہارتوں کا تذکرہ اللہ نے قرآن میں کر دیا، ان کی طہارتوں کے تذکرے اللہ نے قرآن میں کی۔ جن لوگوں کے بارے میں لوگ کہتے تھے کہ یہ لوگ، یہ بستیاں، یہ علاقے، یہ آنے جانے والے قبیلے، یہ یہاں پہ امن نہیں ہو سکتے، ایمان آیا، اطمینان آیا، سکون آیا، امن آیا قرآن کے ساتھ۔ سنتے گئے، تبدیل ہوتے گئے، زندگیاں بدلتی گئیں۔ ایک ایک بار سنا قرآن، 2 بار سنا قرآن، 3 بار سنا، زندگیاں بدلتی گئیں۔ ابھی میں کل پرسوں درس میں ہم بات کر رہے تھے کہ مدینہ میں جب سیدنا مصعب ابن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے ہیں، یہ وہ صحابی ہیں کہ جو شاہانہ زندگی گزارتے تھے، امپورٹڈ کپڑا اس دور میں مکہ میں رہ کے پہنتے تھے، مقامی کپڑا نہیں پہنتے تھے، شام سے آتا تھا، یمن سے آتا تھا، اور خوشبو اتنی زبردست استعمال کرتے کہ جس گلی سے گزر جاتے، بعد میں آنے والے لوگوں کو پتہ چل جاتا کہ یہاں سے مصعب ابن عمیر گزر کے گئے ہیں۔ اتنی زبردست خوشبو استعمال کرتے، شاہانہ زندگی گزاری۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اطہر سے قرآن سنا، پھر قرآن کی محبت ایسی پیدا ہوئی کہ وہاں پر دوسری خوشبوئیں بھول گئیں، قرآن کی تلاوت کی خوشبو ان کی زندگی میں آ گئی، قرآن کی تلاوت کی خوشبو ان کی زندگی میں آ گئی۔ دنیا کے امپورٹڈ کپڑے بھول گئے، جنت کے لباس کی فکر پیدا ہو گئی، جنت کے لباس کی فکر پیدا ہو گئی۔ یہاں تک کہ میرے اور آپ کے کریم آقا کی نظر پڑی، کہا مدینے والوں نے کہا ہے کسی قاری کو بھیج دیں جو ہمیں قرآن سکھائے، ہمیں قرآن پڑھائے، ہمارے بچوں کو قرآن پڑھائے۔ مصعب میں تجھ کو بھیجتا ہوں پہلا قاری قرآن بنا کے مدینے میں، پہلا قاری بنا کے میں تجھے مدینہ میں بھیجتا ہوں۔ مدینہ میں پہنچے، ان کے ساتھی سے اسعد بن زرارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک دن دونوں بھائی جا رہے ہیں، وہ مہاجر ہیں، وہ انصار میں سے ہیں۔ کہنے لگے یار وہ بندہ جو باغ میں بیٹھا ہے نا اپنے، یہ بڑا چودھری آدمی، اگر یہ اسلام قبول کر لینا تو آدھا محلہ اس کا مسلمان ہو جائے۔ حضرت مصعب ابن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں یار کوئی بات نہیں، کوشش کرتے، اللہ تعالیٰ خیر کریں گے۔ چلے گئے، جا کر کے بات کرنے لگے تو کہنے لگے نہیں مجھے کوئی واز نہ کرنا، میں جہاں ہوں میں ٹھیک ہوں۔ حضرت مصعب ابن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اب دین انسان کے اندر کی انائیت ختم کر دیتا ہے، وہ جو میں ہوتی ہے نا وہ ختم ہو جاتی ہے۔ کہاں مصعب ابن عمیر اور کہاں وہ سردار بات کر رہے ہیں تو اس سے منت سماجت کر رہے ہیں کہ سن لیں بات، بھائی میری بات سن لیں، اچھی لگے گی تو مان لیجئے، زبردستی تو ہم کر نہیں سکتے آپ کے ساتھ۔ کہا اچھا سناؤ۔ اب سیدنا مصعب ابن عمیر رضی اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کی تلاوت شروع کی۔
پڑھتے گئے ابھی تلاوت کر رہے ہیں کہ حضرت اسید ابن حضیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں رک جا بھائی، مجھے صرف اتنا بتا کہ مسلمان کیسے ہوتے ہیں۔ ایک بار تلاوت سنیے، کہا مجھے بتا دے مسلمان ہوتے کیسے ہیں۔ انہوں نے پھر بتایا اور اللہ نے توفیق دی، آدھا محلہ بھی مسلمان ہوا۔ پھر ایک وقت بھی آیا، کہتے ہیں کہ میں اپنے گھر میں رات میں نماز پڑھ رہا تھا، یہی اسید ابن حضیر جو کہتے ہیں میں نے نہیں سننا قرآن، پھر قرآن سنا، زندگی تبدیل ہوئی۔ پھر قرآن کی محبت ایسی کہ رات کو اٹھ کر کے لمبی تلاوت تہجد میں کر رہے ہیں۔ کہتے ہیں ایک دن میرا دل کیا سورہ بقرہ پڑھنی، میں کھڑا ہو گیا، نوافل پڑھنے شروع کیے، سورہ بقرہ شروع کر دی۔ اب سورہ بقرہ میں پڑھ رہا ہوں، میرے ساتھ میرا بیٹا چھوٹا سا لیٹا ہوا ہے اور ساتھ ہی گھوڑا بندھا ہوا ہے۔ اب میں سورہ بقرہ پڑھ رہا ہوں تو گھوڑا ہلنے لگا، مجھے ڈر پیدا ہوا کہیں ہلتے ہلتے میرے بچے کے اوپر پاؤں نہ اس کا آ جائے۔ میں نے تلاوت روک دی، پھر دوبارہ پڑھنے لگا تو پھر ایسے ہی ہوا۔ میں نے نماز اپنی مکمل کی جلدی اور میں نے جب دیکھا ایسے ہی آسمان کی طرف نظر اٹھی میری تو ایک چھتری سی اوپر کو اٹھ رہی تھی جس میں چراغ تھے، جس میں چھتری سی اوپر کو اٹھ رہی تھی۔ صبح فجر میں آئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج رات میرے ساتھ عجیب واقعہ ہوا۔ اسید کیا ہوا؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے میں تلاوت کر رہا تھا اور اس طرح گھوڑا ہلنے لگا تو میں رک گیا، تو پھر دوبارہ پڑھنے لگا تو پھر رک گیا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا یہ تو فرشتے تھے، دنت لصوتک، یہ قریب آئے تھے تیری آواز سننے کے لیے، تیرا قرآن سننے کے لیے آسمان سے فرشتے اترے تھے۔ اور اسید اگر تو پڑھتا رہتا صبح ہو جاتی، مدینے کا ہر بندہ ان فرشتوں کو دیکھ لیتا۔ یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ اگر تو پڑھتا رہتا اور صبح ہو جاتی، سب دیکھنے والے دیکھ لیتے فرشتوں۔ یہ مقام، یہ اعزاز، ہم تو اپنی بات سنانے کے لیے کبھی کسی کے پاس جانا پڑتا ہے، کبھی کسی کے پاس، جن کی آواز سننے کے لیے آسمان سے فرشتے اترے وہ قرآن کا قاری ہوتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ما من قوم یجتمعون فی بیت من بیوت اللہ یتلون آیات اللہ ویتدارسون، اللہ کے بندے اللہ کے گھر میں بیٹھے قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، سبق لیتے ہیں، حفت علیہم الملائکہ، یہ ایسے بابرکت لوگ ہیں کہ فرشتے ان کے پاس آ کر کے بیٹھنا سعادت سمجھتے ہیں، فرشتے آ کر کے بیٹھنا سعادت سمجھتے ہیں، بیٹھتے ہیں ان کے پاس آ کر۔ غشیتہم الرحمہ، اور اللہ کی رحمت ان کے اوپر سایہ کر دیتی، اللہ کی رحمت ان کے اوپر سایہ کر دیتی ہے، فرشتے ہم نشین، ہم مجلس بن جاتے ہیں۔ کون ہیں؟ یتلون آیات اللہ ویتدارسون، اللہ کی آیات کو پڑھتے ہیں، سبق لیتے ہیں ان کا، سیکھتے سکھاتے ہیں، سمجھتے سمجھاتے ہیں، پڑھتے پڑھاتے ہیں۔ اور اتنی بڑی بات کی، ابھی ہم پرسوں ترسوں بات کر رہے تھے غالب کہ دنیا میں سب سے بڑا جو ہے استقبال، کوئی بادشاہ آ جائے اور آپ کو بڑا چہیتا ہو تو ریڈ کارپٹ استقبال کیا جاتا ہے۔ یہ دنیا میں سب سے بڑا استقبال ہے کہ سرخ قالین بچھا دو تو سمجھتے ہیں کہ اس نے مہمان کی عزت افزائی کا حق ادا کر دیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ تو دنیا کی باتیں ہیں، جو بچہ، جو فرد و بشر، جو انسان اپنے گھر سے چلتا ہے، دل میں، دماغ میں ایک بات ہے کہ میں نے اللہ کا قرآن پڑھنا ہے، اس نیت سے اپنے گھر سے نکلتا ہے، اس نیت اور سوچ لے کر کے نکلنے والے طالب علم کے لیے فرشتے اپنے نورانی پر اس کے قدموں کے نیچے بچھا دیتے ہیں، اپنے پر فرشتے اس انسان، اس طالب علم کے قدموں کے نیچے بچھا دیتے ہیں
جو قرآن سیکھنے سکھانے کے لیے اللہ کے گھر کا رخ کرتا ہے، اللہ کے گھر کی طرف آتا ہے، ان کے لیے۔ اور پھر اتنی بڑی بات کہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اگر ہمارا یقین ہو جائے تو ہماری زندگیاں تبدیل ہو جائیں۔ فرمایا یہ چھوٹی چھوٹی چیونٹیاں جو اپنے بلوں میں ہوتی ہیں، یہ سمندر بھرے ہوئے مچھلیوں سے، وہ ساری سمندروں کی مچھلیاں، وہ چھوٹی چھوٹی چیونٹیاں اپنے سوراخوں میں، اپنے بلوں میں، اڑنے والے پرندے ہواؤں میں، زمین پہ رینگنے والی مخلوقات، یہ سب کی سب دعا گو ہوتی ہیں، اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی ہیں اس طالب علم کے لیے کہ یا اللہ اس کو خیر عطا کرنا کہ تیرے دین کا علم حاصل کرنے کے لیے نکلا۔ ہواؤں میں اڑنے والے پرندے، سمندروں میں تیرنے والی مچھلیاں، زمین پہ رینگنے والے کیڑے، یہاں تک کہ چیونٹیاں بھی بلوں میں اس انسان کے لیے دعا کرتی ہیں جو دین کا علم حاصل کرنے کے لیے نکلتا۔ اب یہاں پہ سوچ بھی آتی ہے، تھوڑی سی اور اس سے آگے چلتے ہیں۔ سیدنا انس بن مالک کا نام جانتے ہیں رضی اللہ، سیدنا زید بن ثابت رضی اللہ تعالی، یہ قرآن کریم کے پہلے کاتب ہیں، مدینہ میں پہلے کاتب۔ ان کی ماں کو شوق بڑا تھا کہ میرا بیٹا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں رہے، جس طرح انس بن مالک کی ماں کو بڑا شوق ہے۔ تو انہوں نے قرآن کریم کی آیات یاد کروائیں اپنے بچوں کو، آیات یاد کروائیں، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اپنی غلامی کے لیے ان کو پسند کیا، کہا جی سنیں، ہم نے اپنے بچوں کو یہ قرآن یاد کروایا۔ قرآن سنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سناتے بھی تھے، سنتے بھی تھے۔ صحابہ کرام کو کبھی کہتے ہیں ہاں بھی سناؤ سناؤ، تم سناؤ۔ عبداللہ بن مسعود لبیک و سعدیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں حاضر ہوں، میری سعادت مندی کہ آپ نے مجھ کو بلایا۔ کہا قرآن قرآن علیک اقرأ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ پر پڑھوں قرآن؟ میں ہاں، مجھے سناؤ۔ اب حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ قرآن پڑھ رہے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سن رہے ہیں، اور وہ کیفیت غالباً ایسی ہوگی۔ عبداللہ بن مسعود اب آنکھوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کا جلال، میں نے آپ کو بتایا تھا نا کہ کسی میں اتنی ہمت نہیں ہوتی تھی کہ یوں چہرے پہ نظریں اٹھا کر کے آقا کریم کو دیکھے، سب نظریں جھکا کر کے رہا کرتے تھے۔ تو عبداللہ بن مسعود اب قرآن پڑھنے نظر جھکی ہوئی ہیں، پڑھتے جا رہے ہیں، پڑھتے جا رہے ہیں، پڑھتے جا رہے ہیں، سورہ نساء پہ پہنچ گئے، سورہ نساء پہ پہنچے اور اس آیت پہ پہنچے فَكَيْفَ جِئْنَا بِكُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا۔ اس وقت ہے نبی کیا حالت ہوگی آپ کی جب ہم ہر امت سے گواہ کھڑے کریں گے اور آپ کو ان سب پہ گواہ بنائیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عبداللہ بس، عبداللہ کہتے ہیں میں نے یہ ایسے جب رسول اللہ رک جا بس کر، میں نے ایسے ہی نگاہ اٹھی آقا کے چہرے پہ پڑی تو آنکھوں میں کیا تھے؟ آنسو رما تھے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو ہیں قرآن سن کے، کیونکہ وہ سمجھتے تھے نا کہ خالق کائنات کیا کہہ رہے ہیں، اور جو سمجھتے تھے ان کی زندگیاں تبدیل ہوتی۔ نجاشی جانتے ہیں، بادشاہ تھا نا، عیسائی تھا، مسلمان نہیں، عیسائی تھا۔ حضرت جعفر رضی اللہ تعالی جب سورہ مریم پڑھی ہے، پھر سیل رواں جاری ہو گیا آنکھوں سے، کیفیت بدل گئی اس کی، اور اس وقت اس کیفیت کو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم 7ویں پارے کے آغاز میں بیان کیا۔ وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ۔ آپ دیکھتے ہیں جب ہماری آیات انہیں پڑھ کے سنائی جاتی ہیں نا، ان کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں، یہ رو پڑتے ہیں۔ کیوں؟ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ، یہ حق کو پہچان لیتے ہیں، اور پھر اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں یا اللہ ہم نے اس حق کو قبول کر لیا، اس حق کی گواہی دینے والوں میں ہمارا نام بھی لکھ لینا، ہم نے اس حق کو قبول کر لیا، اس کی گواہی دینے والوں میں ہمارا نام بھی لکھ لینا۔ تو یہ سارا کچھ، یہ ساری باتیں میں نے آپ کے سامنے اس لیے رکھی کہ کائنات میں سب سے بڑی نعمت آپ کے پاس، میرے پاس، ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے وہ اللہ کا قرآن ہے، سب سے بڑی نعمت۔
کسی نے بڑی خوبصورت بات کی ہے، جب اللہ کو اپنی بات سنانے کو دل کرتا ہے تو نماز میں کھڑے ہو جاتے ہیں، اللہ کو اپنی باتیں سناتے ہیں، سجدوں میں، تحیات میں، رکوع میں اپنی بات اللہ سے سنتے ہیں۔ اور جب اللہ کی باتیں سننے کو دل کرتا ہے، قرآن کریم کھول لیتے ہیں، پڑھتے جاتے ہیں، ہمارا اللہ ہم سے مخاطب ہے، ہمارا رب ہم سے یہ کہہ رہا ہے، ہمارا رب ہم سے یہ کہہ رہا ہے، ہمارا اللہ ہم سے یہ کہہ رہا ہے۔ کبھی یہ تصور لائیے اپنے ذہنوں میں، جب قرآن کی تلاوت کرنے لگے کہ وہ خالق، جس خالق نے ہمیں اتنی نعمتیں عطا کی ہیں، وہ ہم سے مخاطب ہے اور ہم سے بات کر رہا ہے، اس کے الفاظ ہم دہرا رہے ہیں، اپنے مالک کے الفاظ ہم دہرا رہے ہیں، زندگیوں کے نقشے تبدیل ہو جائیں۔ پھر وہ کیفیت ہوگی جو اکرمہ بن ابی جہل کی تھی، ابو جہل کا بیٹا، جب اللہ نے دین کی سمجھ دی تو قرآن پڑھ کے آنکھوں میں آنسو ہی نہیں تھمتے تھے، اور ایک ہی بات زبان پہ ہوتی ہے، اللہ تیرے اس کلام کی ہم نہ قدری کرتے رہے، اس کلام سے ہم لوگوں کو روکتے رہے۔ اپنی زندگیوں میں قرآن کو لائیے، اپنے بچوں کی زندگیوں میں قرآن کو لائیے۔ ایک بات آ جاتی ہے ذہن میں، اب تو بوڑھے ہو گئے ہیں، 40 سال 50 سال 55 سال 60 سال زندگی کے گزر گئے، اب کیسے پڑھیں؟ اب تو بوڑھے ہو گئے ہیں، بچے پڑھیں، یہ تو بچوں کا کام ہے۔ واللہ یہ بچوں کا کام نہیں، یہ سب کا کام ہے۔ اور اس پر اتنی بڑی خوشخبری دی میرے کریم آقا نے۔ آقا فرماتے ہیں، سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، کریم آقا فرماتے ہیں، الماہر بالقرآن مع السفرۃ الکرام البررہ، جو بڑا خوبصورت قرآن پڑھتا ہے نا، وہ قیامت کے دن عزت والے فرشتوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ اسے کھڑا کریں گے۔ جو خوبصورت قرآن پڑھتا ہے، اچھا قرآن پڑھتا ہے، اور جو قرآن پڑھتا ہے والذی یتطأطأ بہ وہو علیہ شاق لہ اجران۔ ہمارے جیسے بھی تو ہوتے ہیں نا، قرآن پڑھتے ہیں، موٹی زبانیں نہیں پڑھا جاتا، لیکن محبت میں لگے پڑھ رہے ہیں، کوشش کر رہے ہیں۔ کریم آقا فرماتے ہیں اللہ اس کو دگنا اجر عطا کریں گے۔ یہ مشقت کے بعد پڑھ رہا ہے، اللہ کی محبت میں اللہ کا کلام پڑھ رہا ہے، اللہ تعالیٰ اسے دگنا اجر عطا کریں گے۔ تو خود بھی آئیے، سیکھیے، یہ اللہ کا کلام ہے۔ اور خدا کی قسم جتنی اس وقت ضرورت ہے نا، جتنی فرقوں کی نفرتیں ہیں، جتنی گروہ بندیوں کی نفرتیں ہیں، اللہ کے قرآن کے ساتھ جڑ جائیں نا تو ہمارے یہ سارے مسائل ختم ہوتے چلے جائیں۔ جن مسائل میں آج ہم الجھیں، اور معاشرہ بالکل اسی ترتیب پہ درست ہوگا جس ترتیب پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے درست اس دور میں ہوا تھا، اسی طرح معاشرے کی آج بھی اصلاح ہو سکتی ہے جس طرح اس دور میں ہوئی تھی، وہ بھی ایسا ہی معاشرہ تھا۔ قرآن آتا گیا، زندگیاں تبدیل ہوتی گئی، روشنی آتی گئی، کیونکہ یہ روشنی ہے، قرآن نور ہے، روشنی ہے۔ یہ زندگیوں میں آ جائے گا تو اندھیرے ختم ہو جائیں گے، عصبیت کے اندھیرے ختم ہوں گے، جاہلیت کے، خاندانی تفاخر کے اندھیرے ختم ہوں گے، یہ میں کے اندھیرے ختم ہوں گے جب قرآن آپ کی زندگیوں میں آ جائے گا۔ وقت مکمل ہوا، آخر پہ میں صرف ایک ریکویسٹ آپ سے، جس کے لیے آج کا سارا یہ معاملہ تھا، بڑی دیر کی خواہش تھی کہ حفظ القرآن کے لیے اس مسجد میں ہم کوئی اقدام کر سکیں، تو الحمدللہ قرآن کریم کی تحفیظ کے لیے کلاس کا باقاعدہ آغاز اس مسجد میں ہو چکا۔ ابھی جمعہ کی نماز ہمارے وہی استاد جو ہم نے ہائر کیے ہیں کلاس کے لیے، وہی جماعت کروائیں گے، آپ سنیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں بڑی خوبصورت آواز عطا کی ہے قرآن کریم کی تلاوت کے حوالے سے، تو وہ استاذ رکھیے، وہ تو حفظ کے لیے۔ اگر آپ لوگ بھی، کوئی بھی ساتھی تدریس کے وقت میں آ کر کے ان سے سبق لینا چاہے، اپنی تلاوت کو درست کرنا چاہے، اپنے تلفظ کو درست کرنا چاہے، تو وہ بھی آپ کے لیے حاضر ہوں گے انشاءاللہ، اس امید اور اس نیت کے ساتھ کہ ان کے لیے بھی اور جو ساتھی اس معاملے میں تعاون کرنے والے ہیں، اللہ سب کے لیے یہ صدقہ جاریہ بنا دے، جو جس انداز میں بھی تعاون کر رہا ہے۔
اور جو روڑے اٹکا رہے ہیں اللہ انہیں ہدایت عطا کر دے۔ تو اللہ حکم الحاکمین اس عمل کو قبول فرمائے، اور جو اس میں ہم سے کوئی کمی کوتاہی ہو گئی اپنے فضل اپنی رحمت سے ہم سب کو معاف فرما دے۔ مالک و مولا اپنے پاک کلام کی محبت عطا فرمائے، اپنے پاک کلام کا فہم ہم سب کو نصیب فرمائے، زندہ رکھے تو اسی نورانی اور منور راستے پہ، اور اسی پہ ہم سب کا خاتمہ فرمائے۔ مالک بیماروں کو شفا عطا فرمائے، تنگ دستوں کی تنگ دستی کو دور فرمائے، مقروضوں کو قرض کے بوجھ سے نجات عطا فرمائے۔ اے مولا کریم حلال طیب اور وافر رزق عطا فرمائیں، ہم سب کی نیک حاجات، نیک خواہشات، نیک تمناؤں کو پورا فرمائیں، اپنے در کا فقیر بنائیں، غیروں سے ہم سب کو بے نیاز کر دیں۔ جو ہمارے بھائی بہنیں اولاد کی نعمت سے محروم ہیں اللہ انہیں نیک صالح اولاد عطا فرمائیے، جن کی اولاد ہے والدین کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنائیے، والدین کا دست و بازو بنائیے۔ اے مولا کریم جو ہمارے عزیز و اقارب بہن بھائی والدین آپ کی بارگاہ میں پہنچ چکے ان سب کی مغفرت فرمائیے، ان سب کی اگلی منزلیں آسان کر دیجیے، اور جتنے مسلمان بیمار ہیں ہمارے دوست احباب میں سے جو بھی بیمار ہے مالک و مولا وہ اپنے ہیں یا بیگانے اللہ سب کو شفا عطا فرمائیے، سب کی بیماریوں کو شفاؤں میں تبدیل کر دیجیے، اور ایسی شفا عطا فرمائیے کہ جو ہر قسم کی کمزوری کو ختم کر دینے والی۔ اے مالک و مولا جو بیمار ہیں ان کی بیماریوں کو ان کے گناہوں کا کفارہ بنائیے۔ اقول قولی ھذا والحمد للہ، استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔